اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآل محمد۔ آج اس عظیم ہستی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، امیر المومنین، رفیق رسول، داماد رسول، خلیفہ رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جنت میں بھی میرا رفیق ہوگا۔ عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ عثمان کو صراط پار کروا دے۔ اور جب غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارتیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی کی توسیع کرے گا اس کے لیے جنت، جو غزوہ تبوک تیار کرائے گا اس کے لیے جنت۔ اور حضرت عثمان غنی کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کا سارا سامان تیار کروایا اور مسجد نبوی کی توسیع میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ حصہ ہی خرید کے دیا جس سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بشارت دی تھی کہ جو شخص ایک مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے گا اس کے لیے اچھی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اس میں بھی شامل ہے، حضرت عثمان غنی اس میں بھی شامل ہے کہ جنہوں نے وہ کنواں خریدا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور وہ وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مظلوماً شہید کر دیا جائے گا۔ یہ روایت موجود ہے اس کتاب میں، ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا مبشرہ میں یہ کتاب روایت موجود ہے، جو میرے ہاتھ میں اس کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو مظلوم شہید کر دیا جائے گا، عثمان کو مظلوم ایک فتنے میں شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر بہت پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اور حضرت عثمان غنی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کو 2 ایسے اعزازات حاصل ہیں جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ایک اعزاز یہ کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور جس قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے آج وہ ازبیکستان میں ہے، ازبیکستان کے ایک میوزیم میں ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا دفاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جنت کے جوانوں کے سردار، حضور کی خوشبو، حضور کے پھول، حضور کے باغ نبوت کی بہار، حضرت حسن حسین نے ان کا دفاع کیا، اور حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کے کہنے پہ ان کا دفاع کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جو جنگ اسلام کے لیے بھیجے، اسلام کے فروغ کے لیے، جہاد کے لیے، اس جنگوں میں حضرت حسین نے بھی شرکت کی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات موجود ہے۔ ابو عمر انصر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کئی 5-6 صدیہ پہلے، ان کی کتاب ہے سیرت سیدنا امام حسین، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت حسین نے کن کن جنگوں میں شرکت کی حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور تلوار ادھر بھی اٹھائی۔ صرف حضرت حسین کی کربلا کی جنگ نہیں لڑی، انہوں نے اور جنگیں بھی اسلام کے لیے لڑی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کا بہت اہم کردار تھا اسلام کی بڑھوتری کے لیے، حضرت عثمان غنی کا ساتھ دینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی، حضرت ام کلثوم اور رقیہ سے، اور دونوں کی وفات ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ ذوالنورین، 2 نوروں والا، اللہ اکبر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کرتا۔ حضرت عثمان کی شہادت سے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا اتنا بڑا نقصان ہوا اسلام کو جس کی تلافی آج تک ممکن نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے دور میں بھی سازشیں شروع کر دی گئیں تاکہ حضرت علی اسلام کو فروغ نہ دے سکے، حضرت علی کو صحیح طرح سے کام نہیں کرنے دیے گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ ایسے عناصر نے فائدہ اٹھایا جو حضرت عثمان کی شہادت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے شہادت کے نام پر حضرت علی کے خلاف سازشیں کی گئی، اور کئی صحابہ کرام جو شہید بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی خاطر حضرت عثمان غنی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔